اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس میری ویڈیو کا ٹاپک ہے محرم اور یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت اور اہمیت۔ تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ پلیز میری ویڈیوز کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ نکال لیا کریں۔ کیا پتہ آپ کو میری ویڈیوز میں کوئی نالجبل بات مل جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میری ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان تمام باتوں کو جان سکیں، ان پر عمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آج کی اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی وغیرہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری آج کی ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے اس پہ آپ فوکس کریں گے۔ تو چلیں اب ہم ٹاپک جو ہے آج کی ویڈیو کا وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم محرم اور یوم عاشوراء کے روزوں کے متعلق بات کرتے ہیں تو اس کا ذکر کیا گیا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3197 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 مقدس ہیں جن میں سے 3 لگاتار ہیں۔ لگاتار کون سے ہیں؟ جو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب ہے۔ اسی طرح کا پیغام قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں۔ اب 4 حرمت والے مہینوں سے مراد ہے 4 مقدس مہینے جن کا تذکرہ میں نے آپ کو ابھی بتایا صحیح بخاری کی حدیث میں، جو ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب۔ یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو اب اس آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اب ظلم نہ کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی اس آیت میں ہمیں منع کر رہے ہیں کہ آپ ان 4 حرمت والے یعنی کہ 4 مقدس والے مہینوں میں جو ہیں وہ گناہوں سے پرہیز کریں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان 4 مقدس مہینوں میں ہمیں کوئی گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے، ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ان 4 مقدس مہینوں میں جو کیے گئے گناہ ہوتے ہیں وہ زیادہ سنگین بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھاری بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے ان 4 مقدس مہینوں میں گناہوں سے پرہیز کریں، چھوٹے گناہوں کے ساتھ ساتھ بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کریں، ہمیں ان گناہوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ اسی کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے آگے صحیح مسلم میں، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2755 یعنی کہ 2755 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے اہم روزہ اللہ کے مہینے میں ہے۔ اللہ کے مہینے سے مراد ہے محرم الحرام، جو محرم میں یوم عاشوراء کی طرف اشارہ ہے، اور سب سے اہم نماز فرض نماز کے بعد وہ رات کی نماز ہے۔ رات کی نمازوں سے مراد ہے تہجد، قیام اللیل اور وتر۔ اس کا آگے مزید تذکرہ کیا گیا ہے صحیح مسلم میں، جلد نمبر 3 کتاب الصیام حدیث نمبر 2746 یعنی کہ 2746 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محرم کی 10 تاریخ کو عاشوراء کے روزے رکھے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہاں پہ گناہوں کو معاف کرنے سے مراد ہے کہ یہاں صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صغیرہ گناہوں سے مراد ہے کہ ہم سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ان کو معاف کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کبیرہ گناہوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا رمضان کے بعد جو اہم روزے ہیں، اہم روزہ جو ہے وہ عاشوراء کے دن کا روزہ ہے۔ لیکن اکثر علماء میں اختلاف ہے، اکثر فقہا کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے،
کیونکہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے ہمارے پچھلے سال کے گناہوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اگلے سال کے گناہوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم عرفہ کے دن روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے پچھلے سال کے گناہوں کو بھی معاف کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آنے والے سال یعنی کہ اگلے سال کے گناہوں کو بھی معاف کیا جائے گا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن جو روزہ رکھتے ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن زیادہ تر علماء جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ بھی اہمیت کا حامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عاشورہ کے دن کا روزہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس کے آگے مزید اس کا تذکرہ کیا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3943 یعنی کہ 3943 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعون پر فتح دی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم مسلمان یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب تر ہیں، اور اس نے مسلمانوں کو محرم کی 10ویں یعنی عاشورہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا آگے مزید ذکر آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں جلد نمبر 3 کتاب الصوم حدیث نمبر 2006 یعنی کہ 2006 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے سے زیادہ کسی اور دن کا روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ اس کا آگے مزید تذکرہ آتا ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 3 کتاب الصیام حدیث نمبر 2445 یعنی کہ 2445 میں کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ عیسائی اور یہودی عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اگلے سال محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اس سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 میں حدیث نمبر 2154 یعنی کہ 2154 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو کرتے ہیں اس کے برعکس کرو یعنی اس کا الٹ کرو۔ تو جیسا کہ پیچھے حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی اور عیسائی جو تھے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ ہمیں 9ویں یا 11ویں محرم کے دن بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ 3 درجوں کا ہے۔ 3 درجوں کا ہے عاشورہ کا روزہ۔ پہلا درجہ ہے سب سے کم 10 محرم کے دن عاشورہ کے روزے رکھنا ہے، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ ہے 9ویں اور محرم کی 10ویں دن کا روزہ، 9ویں اور محرم کے 10ویں دن کا روزہ ہے۔ اور تیسرا درجہ سب سے زیادہ محرم کے 9ویں، 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھنا ہے۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم محرم کی 9ویں تاریخ، 9ویں محرم، 10ویں یعنی کہ یوم عاشورہ کا دن اور 11ویں محرم، ان تینوں تاریخوں میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ تینوں دن کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کم از کم 2 دن کا روزہ رکھ لیں، 9ویں اور 10ویں محرم کا یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھ لیں۔ لیکن اگر آپ ان 2 دنوں کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کم از کم 1 دن کا روزہ رکھ لیں یعنی یوم عاشورہ کا۔
10ویں محرم کا روزہ آپ رکھیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، نیک اعمال کریں، اور جو غلط کام ہیں، برائی کے کام ہیں، ان سے ہم دور رہیں، کیونکہ اس مہینے میں جو کیے گئے گناہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سنگین بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بھاری بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کا اختتام جو ہے وہ میں یہی کرتی ہوں، اور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ چند باتیں میں نے آپ کو محرم کے مہینے کے متعلق میں نے آپ سے باتیں شیئر کی کہ محرم کے مہینے کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم یوم عاشوراء کے دن جو روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میری ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان تمام باتوں سے آگاہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ میں آخر میں آپ سے یہ بھی کہتی ہوں، آخر میں آپ سے بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج کی اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہو تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اختتام پر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ سے جس بھی ٹاپک کے متعلق میں آپ سے باتیں شیئر کی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔